اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن انسان کو مثبت جذبات کے ذریعے طاقت دیتا ہے پر گفتگو کریں گے۔ ٹاپک کیا ہے؟ قرآن انسان کو مثبت جذبات کے ذریعے طاقت دیتا ہے۔ حیرت انگیز دریافتوں کے باوجود سائنس اب تک کائنات اور انسانی نفس یعنی سیلف کے بہت کم رازوں سے پردہ اٹھا سکی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن میں انسانی نفس اور کائنات کا جامع علم موجود ہے، کمپریہنسو نالج۔ تاہم اس کی سوجھ بوجھ ہر دور کی فکری ارتقاء، انٹلیکچول گروتھ سے جڑی رہتی ہے، یعنی جس قدر کسی دور کا انٹلیکچول ارتقاء ہوگا، قرآن کریم کے مفہوم کی ویسے ویسے سمجھ اور اس کے جو انفارمیٹیو دریچے ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلم معاشرہ چند ابتدائی صدیوں کو چھوڑ کر بدلتے وقت کے ساتھ جنم لیتی ہوئی نئی ضروریات کے مطابق قرآنی علم کی تشریح کے لیے ضروری فکری ارتقاء کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کے موضوع میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ قرآن نے ہر چیز سے بڑھ کر انسانی زندگی اور شخصیت میں مثبت جذبات، نفسیاتی و جسمانی اور روحانی نظم، یہ نظم کیا ہے؟ آرڈر، ہم آہنگی اور اندرونی توازن کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا ذکر سورہ الرحمن کی آیات 5 تا 9 میں دیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری مذہبی قیادت نے ان موضوعات پر شاید ہی کوئی قابل ذکر کام کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ سائنس نے حالیہ برسوں کے دوران مثبت جذبات اور نفسیاتی و جسمانی نظم، آرڈر یا ہم آہنگی، جس کو انگلش میں کوہرنس کہتے ہیں، کہ انسانی زندگی پر زبردست اثرات کو دریافت کیا ہے، ڈسکور کیا ہے۔ تاہم اس کوشش میں روحانی ہم آہنگی کی اہمیت پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ آج کی گفتگو میں ہم مثبت جذبات اور دل کی ہم آہنگی کے انسانی زندگی پر اثرات سے متعلق سائنسی دریافتوں کا قرآنی علم کے تناظر میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ روحانی پہلو کی شمولیت سے انسانی ہم آہنگی کے فوائد و اہمیت میں کس طرح مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور انسان کی زندگی اور شخصیت میں اس کی افادیت کیسے بڑھ سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں گفتگو کی تھی کہ مثبت اور منفی جذبات دونوں خود مختار اعصابی نظام یعنی اٹانومک نروس سسٹم، ہارمونل نظام اور مدافعتی نظام امیونٹی کی سرگرمیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دل کی دھڑکن کا تغیر HRV یا دل کا ردھم انسان کی جذباتی کیفیات کا سب سے زیادہ متحرک اور مؤثر پیمانہ ہے۔ یاداشت کو تازہ کرنے کے لیے عرض ہے کہ دل کی 2 دھڑکنوں کے درمیان وقت کے وقفہ کو دل کی دھڑکن کا تغیر یا HRV
یا دل کا ردھم کہتے ہیں۔ ہے یاد؟ دل کی دھڑکن کے تغیر اور دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ ریٹ کا الٹ رشتہ ہے، اپوزٹ رشتہ ہے، جس کا مطلب ہے جب دل کی دھڑکن یا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگی تو دل کی دھڑکن کا تغیر HRV کم ہوگا، اور جب دل کی دھڑکن کم ہوگی تو دل کی دھڑکن کا تغیر HRV زیادہ ہوگا۔ اس صورتحال کے مشاہدے کے لیے سکرین پر دیے گئے گراف پر نظر ڈالیے۔ گراف میں دکھایا گیا ہے کہ 3 دھڑکنوں کے دوران دل کی شرح یا ہارٹ ریٹ فی منٹ 70 سے بڑھ کر 83 ہو گئی ہے، جبکہ HRV یعنی دل کی دھڑکن کا تغیر 0.859 سیکنڈ سے کم ہو کر 726 سیکنڈ ہو گیا ہے، یعنی کم ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سٹریس یعنی اعصابی دباؤ یا منفی جذبات کی صورتحال ایٹونمک نروس سسٹم یا خود مختاری اعصابی نظام کے سمپیتھیٹک حصہ کو متحرک کرتے ہیں، سمپیتھیٹک حصہ کو، جو ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، اور HRV یعنی دل کے تغیر کو، دل کی دھڑکن کے تغیر کو سست کرتا ہے، جس سے اعلیٰ سطح کے دماغی مراکز اور ریگولیٹری نظامات میں خرابی اور بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پرسکون اور پرامن حال میں، پرسکون سچویشن پر، کمپوز پوزیشن میں، مثبت جذبات خود مختار اعصابی نظام کے پیراسمپیتھیٹک حصہ کو متحرک کرتے ہیں۔ یعنی جب ایمرجنسی کیفیت ہے تو سمپیتھیٹک، اور جب پرسکون صورتحال ہے تو پیراسمپیتھیٹک حصہ کو متحرک ہوتے ہیں، جو ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھتا ہے، اور HRV یعنی دل کی دھڑکن کے تغیر کو تیز کرتا ہے، یعنی صحت مندانہ لیول پر لاتا ہے، جس سے اعلیٰ سطح کے دماغی مراکز یعنی جب پیراسمپیتھیٹک حصہ متحرک ہوتا ہے، پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، HRV زیادہ ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی اعلیٰ سطح کے جو مراکز ہیں اور ریگولیٹری نظامات میں نظم، استحکام اور ہم آہنگی یعنی اعلیٰ درجے کی کوہرنس پیدا ہوتی ہے، اور دماغ کو اپنی توانائی اور دیگر قیمتی وسائل ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کی بجائے تعمیری اور تخلیقی یعنی کنسٹرکٹیو اینڈ انوویٹیو کریٹیو امور کی طرف لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بات عزیز دوستو انتہائی اہمیت اور غور و فکر کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ذاتی زندگی کے توازن اور معاشرتی امن پر زور دیتا ہے۔ قرآن اس کیفیت کو پرسکون دل یا پرامن دل کہہ کر پکارتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ قرآنی حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس طرح معقول حد تک بلند HRV یعنی دل کی دھڑکن کا تغیر ایک صحت مندانہ قلبی ہم آہنگی یا ہارٹ کوہرنس کی عکاسی کرتا ہے، جس سے علمی و فکری فعالیت، خود کو منظم کرنے کی صلاحیت، جذباتی استحکام اور مدافعتی صلاحیت کو تقویت ملتی ہے۔ تو عزیز دوستو، موجودہ کارڈیک سٹڈیز نے سمپیتھیٹک اعصابی نظام اور پیراسمپیتھیٹک اعصابی نظام کے مختلف اثرات پر کام کیا ہے،
جن کا خلاصہ اسکرین پر دکھائے گئے گراف میں واضح کیا گیا ہے۔ جسم اور دماغ کے مختلف حصوں پر ان کے اثرات جاننے کے لیے براہ کرم اس گراف پر ایک نظر ڈالیں۔ ان اثرات کا مختصر ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر فارغ اوقات میں غور و فکر فرمائیں۔ ان فوائد کے علاوہ یہ جو گراف میں دکھائے گئے ہیں، یعنی ان فوائد کے علاوہ جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، پیرا سمپیتھیٹک اعصابی نظام کے ذریعے مثبت جذبات جسم کے تقریباً تمام گلینڈز یعنی غدود کی رطوبت سیکریشن پر مثبت اثرات مرتب کر کے پورے اینڈوکرائن گلینڈولر سسٹم کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ اینڈوکرائن گلینڈولر سسٹم کیا ہے؟ یہ تمام جتنے ہمارے گلینڈز ہیں، پیچوٹری، پینیل، تھائرائڈ اور اسی طرح جو باقی ہیں، جو اپنی سیکریشن کو خون میں شامل کرتے ہیں اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس کو اینڈوکرائن گلینڈولر سسٹم کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سنیے، پیراسمپیتھیٹک اعصابی نظام کے ذریعے مثبت جذبات جسم کے تقریباً تمام گلینڈز یعنی غدود کی رطوبت پر مثبت اثرات مرتب کر کے پورے اینڈوکرائن گلینڈولر سسٹم کو متحرک کرتے ہیں، ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جبکہ منفی جذبات مختلف غدود کی رطوبت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اہم گلینڈز جو خود مختار اعصابی نظام سے متاثر ہوتے ہیں گراف کی شکل میں اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان پر فارغ ٹائم پر ضرور ایک ایک کر کے توجہ دیجیے۔ تو عزیز دوستو، حال ہی میں دل کی سائنس نے دریافت کیا ہے کہ دل بھی اپنے ایک برقی مقناطیسی فیلڈ یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، جو دماغ کے پیدا کردہ برقی مقناطیسی فیلڈ سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، 100 ٹائمز۔ اور اس طرح دل برقی یا انرجیٹک مواصلاتی سلسلہ قائم کرتا ہے، مواصلاتی کمیونیکیشن، جسے انگریزی میں کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا برقی مقناطیسی فیلڈ نہ صرف جسم کے ہر خلیے کو، ہر سیل کو، اندازہ لگائیے بلینز آف سیل ہیں، ہر سیل کو، ہر خلیے کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے، اپنے آپ میں انوالو رکھتا ہے، بلکہ ماحول میں ہر سمت پھیل کر معاشرے کے دیگر افراد کے مقناطیسی فیلڈز کو ہم آہنگ بنا کر مجموعی مقناطیسی توانائی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دل پر مرکوز دیکھ بھال، محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھنے والے لوگوں کی تعداد جس قدر زیادہ ہوگی، اتنا ہی وسیع تر اور زیادہ مربوط مقناطیسی مواصلاتی ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایون وہ عالمی سطح پر بھی نظم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ افراد کے درمیان دل کے برقی یا انرجیٹک مواصلاتی صلاحیت کا دار و مدار ان کے باہم جذباتی اور جسمانی طور پر ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت پر ہے۔ دلوں کی مقناطیسی قربت کی قوت کی افادیت و اہمیت کا یہ تصور ہی دراصل اس قرآنی فلسفے کی بنیاد ہے جس پر اجتماعی نمازوں، روحانی مجالس اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے ساتھ پیار، محبت، دیکھ بھال، ہمدردی، مالی مدد و معاونت، معاشرے کے اجتماعی مفاد کے تحفظ اور ارتکاز دولت کی نفی کے لیے مخصوص ادارے
اور روایات کو قائم کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس نفسیاتی حقیقت کا، جس الیکٹرو میگنیٹک حقیقت کا آج سائنس انکشاف کر رہی ہے، ہمارے قرآن نے، ہمارے رسول کی روایت نے اس کو 1400 سال پہلے قائم کیا ہے۔ اس کی عظمت کو پہچانیے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ موجودہ مطالعات سے پتہ چلا ہے، کرنٹ سٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ افراد کے درمیان دل کے برقی انرجیٹک مواصلاتی صلاحیت کا دار و مدار ان کے باہمی جذباتی اور جسمانی طور پر ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت سے ہے۔ یعنی جب افراد باہمی ہم آہنگی یعنی کوہرنٹ سٹیٹ کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تخلیق کردہ برقی یا انرجیٹک صلاحیتوں اور معلومات سے زیادہ حساسیت کے ساتھ، سینسٹیوٹی کے ساتھ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دل اور دماغ کی اس ہم آہنگی یا کوہرنس کے حصول کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس عمل کے دوران مثبت جذبات کو شعوری طور پر خود پر طاری کرتے ہوئے سانس لینے اور سانس چھوڑنے، انہیل اور ایکسہیل کی رفتار کو 5 اور 5 سیکنڈ میں پریکٹس کیا جائے۔ یعنی سانس لیتے ہوئے 5 سیکنڈ اور سانس باہر نکالتے ہوئے 5 سیکنڈ، یعنی ایک سانس 10 سیکنڈ میں مکمل کیا جائے، اور دل کی دھڑکن 72 فی منٹ یا اس کے آس پاس رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سطح پر HRV یعنی دل کی دھڑکن کا تغیر معقول حد تک زیادہ رہتا ہے اور جسم کو ماحول کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مناسب لچک، ریزیلینس ملتی ہے، اڈاپٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے دوران اندرونی نظام زیادہ مستحکم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں، ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں، اور زیادہ مربوط و مؤثر ڈھانچوں پر مشتمل برقی مقناطیسی فیلڈز ترتیب دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں دل ماحول میں زیادہ مربوط برقی مقناطیسی شعاعیں خارج کرتا ہے اور افراد ایک دوسرے کی طرف سے برقی مقناطیسی شعاعوں سے معلومات کا پتہ لگانے میں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس برقی مقناطیسی کمیونیکیشن یا کنیکٹڈنیس کا دائرہ عالمگیر حد تک وسیع ہے، یعنی لوکل بھی ہے، معاشرے پر بھی ہے، ایون گلوبل لیول تک اس کی رسائی، اس کی کنیکٹیویٹی ہے، یعنی ہر سطح پر موجود ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ، ہر سیل، اندازہ کریں بلینز آف سیل ہیں، تو جسم کا ہر خلیہ غیر مرئی، غیر مرئی کیا ہے؟ انویزیبلی، جسم کا ہر خلیہ غیر مرئی مقناطیسی قوتوں کے بیرونی اور اندرونی ماحول کے زیر اثر رہتا ہے، جو حیاتیاتی نظام میں بلکہ حیاتیاتی نظاموں میں تقریباً ہر خلیاتی سرکٹ کو متاثر کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف انسانوں میں جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویے نہ صرف شمسی اور ارضی مقناطیسی سرگرمیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بلکہ شمسی اور ارضی مقناطیسی فیلڈز میں پیدا ہونے والے کوئی بھی خلل انسانی صحت اور رویوں پر منفی اثرات پیدا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے، یعنی اس کنیکٹیویٹی کی وجہ سے، ایک ہولسٹک سسٹم کی وجہ سے، جہاں پر ایک چیونٹی سے لے کر ایک سٹار تک کا نظام
اللہ کے ایک عظیم ڈیوائن آرڈر میں جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس انتہائی اہم ضرورت کو پرزور انداز میں اجاگر کیا ہے کہ انسانوں میں فزیولوجیکل کوہرنس یعنی جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویوں میں ہم آہنگی کو قوانین فطرت کی پیروی کرتے ہوئے آفاقی نظاموں کے ساتھ مطابقت میں رہنا چاہیے، ان کوہرنس رہنا چاہیے، ان بیلنس رہنا چاہیے، جو کہ ترتیب یعنی آرڈر، توازن، انصاف، ہم آہنگی اور کائنات کے چھوٹے بڑے تمام عناصر کے باہمی معاون طرز عمل کا درس دیتے ہیں، کوآپریٹیو گیو اینڈ ٹیک کا درس دیتے ہیں۔ یہ ترتیب یعنی آرڈر یا ہم آہنگی، کوہرنس، انتشار اور تباہی کی قوتوں اور حادثاتی عوامل کے خلاف فرد کے ساتھ ساتھ عالمگیری نظام کی بقا اور ترقی و نمو کے لیے ضروری لچک، ایڈاپٹیبلٹی یعنی ریزیلینس، توازن اور استقامت فراہم کرتی ہیں۔ میں یہاں سورہ الرحمن کی آیات 5 سے 9 کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ برائے کرم آیات کے ہر لفظ پر غور فرمائیے گا، سنیے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سبحان اللہ، ذرا اس کی ٹرانسلیشن پر غور فرمائیں۔ سورج اور چاند باریک بین انداز سے گردش کرتے ہیں۔ یہ باریک بین کیا ہے؟ پریسائز، کیلکولیٹڈ، جہاں پر ایک سینٹی میٹر تو دور کی بات ہے، ایک معمولی سے معمولی فرق بھی ہو نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں پریسائز، باریک بین۔ سورج اور چاند باریک بین انداز سے گردش کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے سامنے، اس کی وحدانیت کے سامنے اس کو سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا انتہائی توازن میں، کہیں جھول نظر آتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا انتہائی توازن میں کہ تم میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں میزان سے مراد صرف ترازو نہیں ہے، یہ میزان مساوات ہے، یہ میزان انصاف ہے، یہ میزان ایکولیبریم ہے، یہ میزان سوشل جسٹس ہے، یہ میزان سوشل ایکولیبریم ہے، ایگیلیٹیرینزم ہے، ایکویلیٹیرینزم ہے، اور انصاف کے ساتھ توازن قائم کرو اور میزان میں کمی نہ کرو۔ ونس اگین، میزان ایک انتہائی وسیع فلسفہ ہے، یہ مساوات اور انصاف کا میزان ہے۔ عزیز دوستو، دل سے متعلق موجودہ مطالعات نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ علمی اور جذباتی نظام، نیو کارٹیکس اور جذباتی مراکز جیسے امیگڈلا از ون سینٹرل پارٹ آف دا برین۔ علمی اور جذباتی نظام، نیو کورٹیکس اور جذباتی مراکز جیسے امیگڈلا کے درمیان
دو طرفہ اعصابی رابطوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، پارٹنرشپ ہے، انٹریکشن ہے۔ تاہم یہ اعصابی رابطے جو معلومات جذباتی مراکز سے دماغ کے علمی مراکز تک منتقل کرتے ہیں، ان معلومات کی نسبت زیادہ مضبوط اور بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ علمی سے جذباتی مراکز تک منتقل کرتے ہیں، یعنی جذباتی مراکز سے علمی یا دماغی مراکز کو زیادہ معلومات جاتی ہیں۔ لہٰذا فکری ارتقاء اور اعلیٰ علوم کے حصول کے لیے مثبت جذبات کے ذریعے باقاعدہ اور مستحکم فیڈ بیک انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں متعدد بار زور دیا گیا ہے۔ روحانی میدان میں بھی نیورو سائنس نے کچھ ترقی کی ہے۔ پچھلی 5 دہائیوں کے دوران کئی مطالعات کیے گئے ہیں تاکہ مستقبل یا دور کے واقعات کیا ہیں؟ ڈسٹنٹ ایونٹس کی نشاندہی کرنے میں دل کے کردار کے بارے میں شواہد کو تلاش کیا جا سکے۔ کچھ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فزیولوجیکل کوہرنس یعنی جسمانی ہم آہنگی کی کیفیت کے دوران دل کی طرف سے اوپر جاتی ہوئی معلومات سے دماغ کے سامنے والے حصوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، جس سے وجدانی صلاحیت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، یعنی انٹیوٹیو ایبلٹیز بڑھتی ہیں۔ اس کیفیت کو توانائی بخش تحریک یا وجدانی دل یا ذہین دل یعنی انٹیلیجنس ہارٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ دل کی ذہانت اعلیٰ شعور کا بہاؤ ہے، فلڈ ہے، یعنی دل سے دماغ کی طرف اس کا بہاؤ ہے، اور وجدان کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ اور جذبات کو متحرک دل یعنی انرجیٹک ہارٹ کے ساتھ ہم آہنگی میں لایا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص قلبی مرکزیت یعنی ہارٹ سینٹرڈ اور دل کی ہم آہنگی فزیولوجیکل کوہرنس کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی وجدانی ذہانت یعنی انٹیوٹیو انٹیلیجنس کی قربت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ سائنسدان جو ہمارے صوفیہ کا مذاق اڑاتے تھے آج اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ تو اس حالت میں شخص اپنے خیالات اور جذبات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمل شعور کو بلند کرتا ہے اور ایک نئی بلند سطحی داخلی جسمانی اور نفسیاتی بنیاد یعنی انگلش میں اس کو بیس لائن کہتے ہیں قائم کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وجدانی کیفیت، یہ انٹیوٹیو انفارمیشن کا ایک ایسا زور آور بہاؤ ہے، فلڈ ہے، جو جذباتی توانائی بخش نظام یعنی ایموشنل انرجیٹک سسٹم کے ذریعے ذہن اور دماغی نظاموں تک پہنچتا ہے، جس سے خود کی گہری اندرونی آواز ڈیپیسٹ وائس آف دا انر سیلف خود کی گہری اندرونی آواز کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تھینک یو۔ سائنس نے اب تک سچائی کو تلاش کرنے کے لیے بہت بڑی پیش رفت کی ہے، اس کے باوجود ابھی تک وہ روحانیت کے دائرے کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ بہت ایفرٹ ہے مگر ابھی روحانیت کے دائرے کے باہر گھوم رہی ہے۔ اس لیے ان کوششوں کو ہر ممکن طریقے سے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔
خاص طور پر قرآنی رہنمائی کے ساتھ۔ تو عزیز دوستو، اب تک کی گئی گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مثبت جذبات دل کی فزیولوجیکل یا جسمانی ہم آہنگی پیدا کرنے میں، بیلنس، ایکولیبریم پیدا کرنے میں بنیادی قوتیں ہیں، جو دماغ کو ایک مستحکم، پرامن اور معاون سپورٹنگ ماحول فراہم کرتی ہے تاکہ دماغ انسان کی مختلف نفسیاتی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کی بقا، استقامت اور نشو و نما کے لیے اپنے وسائل کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کر سکے۔ اس ضمن میں قرآن کا صالح زندگی کا فلسفہ، صالح زندگی، رائٹیس لائف، ایک متقی کی لائف، تقوی کی لائف، تو اس ضمن میں قرآن کا صالح زندگی کا فلسفہ 3 انتہائی مضبوط ستونوں پر قائم ہے، 3 پلرز، جو کہ ایمان، عبادات یا ارکان اسلام اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان، فیتھ، عبادات، آرٹیکلز آف اسلام، اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز۔ ان تینوں میں اعمال صالحہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ کیوں؟ غور فرمائیے، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کے ایمان اور عبادات کی سچائی کا عکاس پیمانہ ہے۔ اس کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، اس کی عبادات کی کتنی سچائی اور گہرائی ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے، کتنی اللہ سے قربت ہے، یہ اس کے اعمال بتا دیتے ہیں۔ جبکہ مثبت جذبات، جن میں ایمان، انسانیت سے محبت، ہمدردی اور معافی کے جذبات سر فہرست ہیں۔ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی میں ایمان، انسانیت سے محبت، ہمدردی اور معافی، کمپیشنیٹ کے جذبات سر فہرست ہیں، فہرست میں اوپر ہیں، بڑی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ سب اعمال صالحہ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ جتنے جذبات ہیں کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ اعمال صالحہ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ رائٹیسنس سے جنم لیتے ہیں، یہ تقوی سے جنم لیتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت، کائنات کے معاملات پر اس کے کلی اختیارات، انچیلنج سوورنٹی اور الوہی آرڈر سے کائناتی امور کے ربط، یعنی ڈیوائن آرڈر کے ساتھ کنیکٹیویٹی پر ایمان، انسانی زندگی اور کائنات کے تناظر میں روحانی فکری عمل کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس موضوع پر سینکڑوں قرآنی حوالہ جات موجود ہیں۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر آپ کی سہولت کے لیے چند آیات اسکرین پر آویزہ ہیں، کچھ وقت نکال کر ان پر ضرور توجہ فرمائیے۔ آئیے ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت نقطہ نظر کی اہمیت پر مقدس روایت ابراہیمی کے ذکر سے کرتے ہیں، یعنی وہ روایت ابراہیمی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ عزیز دوستو، لفظوں پہ غور فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، سنیے، اور تم اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت کرو، یعنی پڑوسی سے ویسی محبت کرو جیسی تمہیں اپنی جان سے محبت ہے۔
اسی عظیم پیغام کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تقویت بخشی۔ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میرے عزیز دوستو، پڑوسی میں نہ تو کسی شیعہ سنی کا ذکر ہے اور نہ ہی اس میں کسی عیسائی اور یہودی کا ذکر ہے۔ پڑوسی صرف پڑوسی ہے اور اس پہ ہمارے فرائض ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم یہاں آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج خوشی کا مقام ہے کہ آج کا لیکچر نمبر 100 ہے، یعنی اب تک اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے ہم نے 100 لیکچر مکمل کر لیا ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں، آئیڈیا 1B اور 11، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ اور آپ سب کو 100 پروگرام مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔